الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلى آخره۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ہے۔ ابتدائی باتیں اور ضروری ترجمہ کل میں نے عرض کر دیا تھا، اور اس کے اندر ایک بہت اہم چیز جو عرض کی وہ یہ ہے کہ نکاح بیواگان کو عیب کی چیز نہ سمجھا جائے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو چکا ہے اس کے نکاح کو کوئی عیب کی چیز نہ سمجھا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں نکاح کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے ضمن میں نے کچھ واقعات ذکر کیے تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح بیواگان کی سنت کو دوبارہ زندہ کیا، یہ معاملہ آیا تھا۔ لیکن ایک بات سمجھ لی جائے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری شادی کو ترویج دی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین اس زمانے کے اندر دوسری شادی کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لی جائے، ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہر کسی چیز کو اپنی جگہ پر نہیں رکھتے۔ جس چیز میں بطور مثال پہلے تو گناہوں کا کیڑا تھا، گناہوں میں غرق تھا، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، تبلیغ میں جڑ گیا، کسی اللہ والے سے جڑ گیا، مدرسے میں آ گیا، یہ کسی بھی دین کے شعبے میں لگ گیا، اب وہ مقابلے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ علماء کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صلحاء کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ۔ اس نے تو ایسے ہی کہہ دیتے، میں تو اللہ کا شکر ہے اس سے بہتر ہوں، اللہ نے مجھے بچایا ان چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہے، تو وہ مقابلے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ ہر کسی بھی چیز کو اپنی جگہ پر نہیں رکھتے۔ جس چیز کی اہمیت ہے، ہاں اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اس کو آسمان پہ پہنچا دینا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی چیز بری ہے، ہاں ٹھیک ہے بری ہے، لیکن اس کو اسفل السافلین سے نیچے گرا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اعتدال کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں شادیوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کے اندر معاملہ یہ ہے۔ اب ایک میں آپ کے سامنے مسئلہ عرض کروں کہ حق یہ ہے کہ یہ رات دوسری بیوی کے پاس گزارنی ہے، لیکن پہلی بیوی بیمار ہے، اس کے بچے بیمار ہیں۔ اب دل کو نہیں چاہے گا کہ دل یہی کرے گا کہ بھی اس کے پاس رہیں، اس کو سنبھالیں، لیکن حق اس کا ہے۔ وہاں جاتے وقت دل کی جو کیفیت ہوگی، دل کا جو حال ہوگا، وہ ہر آدمی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ آپ ہمارے اکابرین کو دیکھ لیں، موجودہ زمانے کے اکابرین، حضرت مولانا یوسف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی اعظم پاکستان، ان سب حضرات کے پاس وسعت نہیں ہے، وسعت ہے لیکن اس کے باوجود دوسری شادی کو ترویج نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ عوام الناس جب دیکھے گی کہ بھئی یہ لوگ اس میں مشغول ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے اندر حق تلفی کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ دوسری دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کرنا، پھر تیسری کے درمیان انصاف کرنا یہ واجب ہے، اور ایسا واجب ہے جو کہ حقوق العباد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ کا واجب ہے جیسے وطر ہے، چلو شاید کوئی آدمی کے گزارا ہو جائے، ورنہ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ حقوق العباد تو اللہ معاف کر دیں گے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اور نہ ایسا اس کو ہلکا سمجھنا چاہیے، کسی گناہ کو ہلکا سمجھ لیا، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر معاملہ واقعتاً مختلف ہے۔ تو لہٰذا یہ واجب حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد کے اندر عام معاشرہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں عورت جو ہے وہ جھونپڑی میں رہنا برداشت کر لیتی ہے، دوسری بیوی کو برداشت نہیں کرتی۔ عورتوں کی غلطی ہے اپنی جگہ پر، لیکن گھر کا ماحول جہنم بن جاتا ہے۔ اور دوسری شادی کے حوالے سے آپ حضرات میں بیسیوں لطیفے سنے ہوں گے کہ کیسا معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ تو اس میں معاملہ یہی ہے کہ نکاح بیواگان کے حوالے سے جو آدمی جس کی بیوی نہیں ہے
اور پھر اب وہ کنواری لڑکیوں کی طرف نہ جائے بلکہ نکاح بیوادان کی طرف جائے کہ بیوہ عورتوں سے شادی کرے. تو یہاں پر یہ ہے. تو پہلے بھی یہاں پر یہ معاملہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذخیرہ احادیث میں جا کے دیکھ لیں اور قرآن مجید میں جا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ معاملہ ابو بکر صدیق کا ہے. لیکن جب انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے، کیونکہ اس دن حق دوسری بیوی کا تھا، لہٰذا اس کے پاس گئے ہوئے تھے. تو ہم میں کوئی ایسا ہے جو ایسی برداشت کا حامل ہو؟ ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر سمجھ لیا جائے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَفْضَلْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. تو یہاں پر جو عورت بیوہ ہو گئی اس کے حوالے سے معاملہ ہے کہ گناہ نہیں ہے کہ اس کو اشارے کے اندر نکاح کا خطبہ بھیج دیں، نکاح کا پیغام بھیج دیں، لیکن مناسب اس میں یہی ہے او اکننتم فی انفسکم، یا پھر تم اپنے دلوں میں چھپا لو اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات سے باخبر ہے کہ انسان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی پیرائے میں ضرور باہر نکلتی ہے. کچھ بھی ہو، غصے میں ہو یا جو انسان کے افکار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی پیرائے میں ضرور سامنے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ضرور بضرور اس کا ذکر کرو گے، تم اس کا عنقریب ذکر کرو گے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشارے کنائے کے اندر جو پیغام بھیجنے کی اجازت دی. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، اب اشارہ تو دو لیکن وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن چھپ کر پیغام نکاح مت دو. یہ نہ صرف بیوہ کے نکاح کے اندر معاملہ ہے بلکہ عام شادی کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. طریقہ کار یہ ہے الا ان تقولوا قولا معروفا، طریقے کے مطابق چلو، طریقے سے ہٹ کے مت چلو. آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا جھگڑے کیا ہیں. جھگڑے یہ ہیں کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، والدین نہیں چاہتے. لڑکا لڑکی خودکشی کرنے پر تیار ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن یہیں پر شادی کریں گے، اور نکاح سے پہلے ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جی میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم یہ ایسا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارے جہاں پر محبت کی شادیاں اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں وعدے اور نباہ ہو جاتا ہے، پھر شادی کے بعد بربادی ہوتی ہے. شادی کے بعد طلاقیں ہو کے بچیاں گھروں میں یا پھر زنا خانوں میں چلی جاتی ہیں. یہ معاشرے کے حقائق ہیں جو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، عورتوں کو خفیہ طور پہ پیغام مت دو. یہاں پہ خفیہ طور پہ تو کیا ایسے پیغام بھیجا جاتا ہے بے حجابانہ کہ شادی کروں گی تو یہیں اور اس کے علاوہ کہیں نہیں کروں گی. معاشرے سے شرم ہی مٹ چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، امت عیسوی کا خاصہ یہ تھا کہ وہ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کی امت کا خاصہ یہ تھا کہ وہ پاکی اور صفائی کو لحاظ رکھتے تھے. اسی قسم کے الفاظ ہیں. آپ کی امت کا کیا خاصہ ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت کا خاصہ یہ ہے کہ میری امت کی عورتوں کی نظروں میں حیا اعلیٰ درجے کی ہوگی. یہ حیا ہے کہ عورتیں خود ہی باپ سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے. تو شادی سے پہلے ہی عہد و پیمان ہو جاتا ہے. جہاں پر یہ قانون توڑا جا رہا ہو آپ بتائیں وہاں پر کہاں خوشیاں آئیں گی اور کہاں سے معاملات حل. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. تم نکاح کا معاملہ اس وقت تک نہ کرو جب تک ان کی عدت پوری نہ ہو جائے. عورت کی عدت ختم ہونے سے پہلے اس سے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. لہٰذا عدت کے دوران نکاح نہیں کرنا چاہیے. وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے. تو فاحذروا، یہ جو تمہارے دلوں میں ہے. آج اب سب چیزوں کو دیکھ لیں کہ نوجوانوں کی شادیاں اور اس سے پہلے شریف نوجوان بدماش بن کے والدین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں.
میں نے یہی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جان بھی کرو گے میں دوسرے دن طلاق دے کے فارغ کر دوں گا۔ ماں باپ مجبور ہو کے وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں پر اس لڑکی کے والدین گالیاں دیتے ہیں، پھر کورٹ میرج ہو جاتی ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ فرمائے فاحذروه، ابتدا میں ہی ان چیزوں سے بچو، کوئی ایسے آپس میں اس طرح نکاح کے وعدے اور عہد و پیمان نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، ہاں اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی، چند ایک واقعات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں اور بردبار ہیں۔ 235 یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اللہ سمجھنے کے